ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ 12 ربیع الاول یہ تو وفات کا دن ہے، یہ حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، تو اگر ہم اس دن خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو کیا یہ حضور علیہ السلام کی وفات پر جشن اور خوشی تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا سب سے پہلا جواب ہی ایٹم بم ہے، باقی جوابات بھی دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ دیا، کہنے لگے کہ جشن یا وفات کا غم وہ منائے کہ جن کے مر گئے ہیں، میرے نبی تو زندہ ہیں۔ اس کا کون انکار کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام زندہ نہیں ہیں؟ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو زندگی حاصل ہے، حیات حاصل ہے، اللہ کے رسول زندہ ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام پر وفات آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ کیا حضور علیہ السلام پر موت طاری ہوئی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دن انہوں نے بھی موت کا ذائقہ، موت کو چکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر اللہ کے رسول پر موت آ جائے، یعنی آپ دنیا سے پردہ کر جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے اوپر لوٹ جاؤ گے، پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خبر دے دی کہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت اللہ کے رسول نے بھی چکھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت چکھنی ہے، ہر جی نے موت چکھنی ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی بھی آتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، اے میرے پیغمبر آپ نے بھی مرنا ہے، آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان کافروں کے اوپر بھی موت آنے والی ہے۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول پر موت آ گئی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، اس لیے کہ اگر قرآن میں یہ لکھ دیا کہ اللہ کے رسول پر موت آ گئی ہے تو سوال یہ ہے وہ قرآن نازل کس پہ ہوتا؟ قرآن تو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر ہی، اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کے رسول کی جو احادیث تھی، آپ کے جو فرامین تھے، وہ بھی اس وقت تک تھے جب تک کہ اللہ کے رسول زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کی وحی بھی ختم ہو گئی اور آپ کی احادیث کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام پر جو موت طاری ہوئی ہے یہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، صحابہ کے اتفاق سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی موت چکھ لی ہے، حضور علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ وفات کا غم یا جشن تو وہ منائے جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی تو زندہ ہے، آپ کا کیا مقصد ہے اس سے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر موت نہیں آئی تو اللہ کے رسول پر تو صحابہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے، موت آ گئی ہے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے میں صحابہ پریشان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی۔ یہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اور بخاری کے اندر روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو حضور علیہ السلام کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھیے حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ پر موت طاری ہو گئی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں، اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔
حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر موت نہیں آئی، وہ تو صحابہ کی اجماع سے ثابت ہے اور قرآن نے بتا دیا تھا کہ آپ پر موت آنے والی ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اب زندہ ہے تو اس زندگی کا کوئی انکار کرتا نہیں، لیکن یاد رہے وہ صرف حضور علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جس طرح زندہ ہے اسی طرح شہداء بھی زندہ ہیں، شہداء کو بھی زندگی حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قتل کیے جائے، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، کہنا تو دور کی بات ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام زندہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، یہ زندگی شہداء کو بھی حاصل ہے، یہ عام انسانوں کو بھی حاصل ہے، یہ زندگی تو مسلمانوں کو بھی حاصل ہے، یہ زندگی تو کافروں کو بھی حاصل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بالا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا آپ کے لیے آخرت والی زندگی یہ دنیا والی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ وفات کا غم یا جشن وہ منائے جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی تو زندہ ہے، یہ بات آپ کی مجمل ہے، آپ عوام کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔